السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے ساتھ ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ انسان جو ہے خطاؤں کا پتلا ہے، اور انسان کے ساتھ مسائل، آزمائش اور مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی دل کی بے چینی، کبھی روزگار کا مسئلہ، کبھی رزق تنگ ہو جانا، کبھی بیمار ہو جانا، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی۔ تو کئی ساری پریشانیاں، کئی سارے مصائب، کئی ساری آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر ہمیں قرآن و حدیث نے ایک کلمہ سکھایا ہے کہ اگر اس طرح کی پریشانیاں، آزمائشیں آئیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ہے آزماتے ہیں، انسان کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی بھوک کی وجہ سے، کبھی جان و مال کے نقصان کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو صبر کرنے والے جو اس پر صبر کرتے ہیں، آزمائش پر، بھوک افلاس پر، جان و مال کے نقصان پر صبر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پھر آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اپنی قوم سے کہیں، ان پر جب قحط آ گیا، پریشانی آ گئی، بھوک و افلاس آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں مال و اولاد بھی دے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار سے صرف گناہ معاف نہیں کرتے، بلکہ اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ جو ہے استغفار سے عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر غم، ہر تنگی سے نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود روزانہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ آپ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ نہیں ہیں، آپ کے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ دن میں ہم سے ہو جاتے ہیں، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ پریشانیوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی جو ہے بیماری آ جائے، کوئی ایسی جو ہے ٹینشن آ جائے، مشکل آ جائے، تو اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب بھی پریشانی آزمائش آئے تو 3 کام انسان کو کرنے چاہیے۔ ایک تو اللہ پر کامل یقین ہو، دوسرا صبر اور استقامت ہو، اور تیسرا استغفار کی کثرت ہو۔ یہ 3 کام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود راستے نکالیں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ جب بھی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو آپ استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے کلمات ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھیں، یا پھر صرف استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی، یا پھر سید الاستغفار پڑھ لیں۔ سید الاستغفار میں نے کئی ویڈیو میں بتایا بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور یہاں پر بھی میں یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، یا اس کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو سید الاستغفار صبح شام 1 مرتبہ پڑھیں، اور استغفار جتنا زیادہ چاہیں پڑھیں، کثرت کریں استغفار کی۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو اس کو پڑھیں، اور صبر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ انسان پر آزمائش ہوتی ہے، انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ آزمائش میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا بھول جاتا ہے، یا گلے شکوے کرتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آزمائش پر صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور دوسرا عشرہ ہے، اس کے آخری دن چل رہے ہیں،
تو استغفار کی کثرت کریں، رمضان المبارک میں کثرت سے کریں، اور ہمیشہ پوری زندگی اپنی عادت بنا لیں کہ ہم نے صبح شام استغفار ضرور کرنا ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔